اسوہ حسنہ کی ہم نے بات کی، مگر ایک نبی کے ماننے والے آج زوال کا شکار کیوں ہیں؟ جسٹس نذیر غازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک امتی کو جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی بات کی تھی، بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہما ہوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست۔ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک تک پہنچا دے، ان کی ذات کے قریب کر لے کہ یہی دین کی اصل ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو باقی تمام بولہا بیست ہے۔ ایک خاص واقعہ میں یہاں پہ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں اسامہ، کہ برمو سماج کی بر صغیر میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی ایک زمانے میں، اور انہوں نے کیا تھا کہ ان کے جو سربراہ تھے انہوں نے دنیا بھر کے جو مذاہب تھے ان کے اچھے اصول سارے اکٹھے کر لیے۔ یہ تحریک بڑی پاپولر ہوئی، بہت کامیاب ہوئی بر صغیر میں، لیکن یکدم بیٹھ گئی۔ تو سید سلیمان ندوی اور ٹیگور بھی اس تحریک سے متعلق تھے، دونوں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں اکٹھے۔ تو ٹیگور سے سوال کیا سید سلیمان ندوی نے کہ جناب اتنی زبردست تحریک آپ کی شروع ہوئی برمو سماج کی، اور یہ یکدم پھر بیٹھ گئی تھی پاپولر ہونے کے بعد، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری تحریک کے پیچھے کوئی عملی سیرت نہیں تھی۔ مسلمان امت جو ہے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت موجود ہے۔ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمایا پہلے وہ کام خود کر کے دکھایا، اور اس کے بعد آپ کے عمل میں ساتھ اخلاص تھا۔ میں ایک اور بات عرض کروں، مجیب شامی صاحب ہمارے بہت بڑے ماشاءاللہ دانشور ہیں ملک کے، انہوں نے فرمایا کہ قول و فعل کا تضاد، یہ قول و فعل کا تضاد ختم بھی ہو جائے، میں کہتا ہوں بالفرض، تو پھر بھی معاملات اسلام میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو جب تک نیتیں درست نہیں ہوں گی، مثلاً آپ غریب طلباء جو ہیں ان کو کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کریں گے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ میری پاپولیرٹی ہو، میری پروجیکشن ہو، اور اگلے الیکشن کے لیے میں اپنی گراؤنڈ بناؤں۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے، وہ سیاستدانوں میں ہو، وہ دیگر لوگوں میں ہو، وہ نیت کی خرابی کا ہے، اور اسی لیے جو اہل اللہ ہے اور نیت ہوگی تو اس پر پھر اسوہ حسنہ پر اگر عمل کریں گے تو پھر بہتری آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران فتح ہوتا ہے تو کروڑوں نہیں، میں کہتا ہوں اس زمانے کے حساب سے اربوں روپے کا قیمتی تاج جب ایک سپاہی کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ چھپا کے اپنی چادر میں اس کو لے کے جا کے اپنے سپہ سالار کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا چھپا کے کیوں لائے ہو؟ کہا کہیں میرے اخلاص پہ ریا کا میل نہ آ جائے۔ تو ہمارا المیہ جو ہے اس وقت امت مسلمان کا وہ یہ ہے کہ ہم اخلاص سے دور ہو رہے ہیں، اور اس کی اہمیت کو ہم بالکل